بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اور ایسے کے حوالے سے بھی میں ایک بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے آج تیار کر کے آیا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان پاکستان۔ اگر آپ کرنٹ افیئر میں آپ سے اس حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے یا اگر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی ایسے آتا ہے تو اس حوالے سے یہ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گا۔ چاہے آپ کرنٹ افیئر میں یہ کوسچن اٹیمپٹ کرنا چاہیں، پاکستان افیئر میں اٹیمپٹ کرنا چاہے، ایسے میں اٹیمپٹ کرنا چاہے، تو سب میں آپ اس قسم کا آؤٹ لائن دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آؤٹ لائن میں ہمارے پاس آئے گا انٹروڈکشن کے بعد ہم دیں گے ڈیزاسٹر، اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں اور اس کے ٹائپس کون کون سے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہتے کس چیز کو ہیں، یہ ہمارا رہے گا تھرڈ پیراگراف۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے فیزز آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں فیزز کون کون سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس مائٹیگیشن کے بعد پریپیئرڈنیس، اس کے بعد کس طریقے سے جب کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے ہم رسپانس کس طریقے سے دیں گے، لاسٹ میں ہمارے پاس آئے گا ریکوری۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، تھوڑا سا ہم ہسٹوریکل ویو بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ کہ پاکستان میں ڈیزاسٹرز کی ہسٹری کیسی رہی ہے، ڈیزاسٹر ان دا ویک آف ریسنٹ فلڈز، ابھی جو ریسنٹلی 2022 میں جو فلڈز آئے ہیں اس حوالے سے ہم لکھیں گے اپنے ٹاپک میں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے کہ پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سٹرکچر کیا ہے، رول آف نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پھر ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو ہم یہاں پہ سلائڈ ٹچ دیں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پیراگراف ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا کہ ابسمل اسٹیٹ آف ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس اینڈ مینجمنٹ ان پاکستان، کس طریقے سے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم ان فلڈز ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہمیشہ ہیوج لاسز کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ ڈیزاسٹرز آتے ہیں، ان ڈیزاسٹر کے امپیکٹس کس طریقے سے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیں گے ڈیٹیلز فوڈ کرائسس کے حوالے سے، ہیلتھ ہزارڈز، اس کے بعد ریویجڈ انفراسٹرکچر، روڈز نیٹورک یہ آلموسٹ تباہ حال ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ان امپلائمنٹ اور اکنامک لاسز بھی اس کے کافی ہیوج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پولیٹیکل اپسیٹ پہ بھی ہم ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے پولیٹیکل اپسیٹ آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیں گے ان آرگنائز ڈیزاسٹر مینجمنٹ از دا نیڈ آف آر، کس طریقے سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، اس کے مسائل حل کر کے ہم جب بھی ڈیزاسٹر آئیں گے ان سے بخوبی نمٹ پائیں گے۔ میئرس ٹو امپروو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان پاکستان، اور اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس آئے گا کنکلیوژن۔ تو آتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی جانب۔ پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈیزاسٹر پرون کنٹریز ان دا ورلڈ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک اس طرح کا ملک ہے جہاں پہ اکثر اس طرح کے ڈیزاسٹرز آتے ہیں۔ اسے ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، پہلا ہم نیچر کی طرف سے، نیچر جیسے ابھی ریسنٹلی بارشیں ہوئی، دوسرا ہے مین میڈ، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے ڈیزاسٹرز ہیوج لاسز ہماری کنٹری میں لے کر آتے ہیں۔ مین میڈ سے مراد جس طریقے سے ہم جنگلوں کی کٹائی کرتے ہیں، روڈ سائڈ پہ بالکل ریور سائڈ پہ جو ہم کنسٹرکشنز کرتے ہیں، ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے سوات میں دیکھا ہوگا کہ ہنی مون ہوٹل جو بالکل ریور کے سائڈ پر بنایا گیا تھا، وہ ہوٹل کلیپس ہو کر کے تباہ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگوں نے یہاں پہ کاروبار سیٹ کیے تھے، وہ بھی سب پانی میں بہہ گئے۔ تو پاکستان از ویل فیملیئر ود ڈیزاسٹرز وچ ہیو کازڈ اے ہیوی ٹول ان ٹرمز آف مین اینڈ مٹیریل، پاکستان میں کافی ڈیزاسٹر آئے ہیں جن کی وجہ سے جان و مال دونوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔
وجہ کیا ہے کہ مطلب ہمیشہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس ڈیزاسٹر کا اتنا ہیوج لاس ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پریپیئر نہیں ہوتے، ہماری پریپیئرنس میں کافی زیادہ فیلیئرز ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جو 2005 کا ارتھ کویک تھا، کس طریقے سے وہ آیا اور کتنا ہیوج لاس پاکستان کو پہنچا۔ اس کے بعد 2010 کی جو فلڈس تھے، اس فلڈس نے پاکستان کو بے انتہاشا نقصان پہنچایا، بہت ہی زیادہ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا، تقریباً 20 ملین لوگ افیکٹ ہوئے، مور دین 2000 لوگ اس میں مارے گئے۔ تو یہ ٹوٹل ہماری جو ان پریپیئرڈنیس تھی اس کی وجہ سے یہ لاسز کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ پھر ہم آئیں گے ڈیزاسٹر کو ڈیفائن کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ڈیزاسٹر کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ تباہ کن واقعہ جس میں جان و مال کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں ان کو مؤثر طریقے سے جب آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ ہنگامی حالت سے نمٹ سکے اور جانی اور مالی نقصان سے لوگوں کو بچا سکے، اسے کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ As mentioned earlier, disaster management is a systematic process. اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے 4 اہم فیزز ہوتے ہیں، جیسے آلریڈی ہم آؤٹ لائن میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے رسپانس، سیکنڈ ریکوری، تھرڈ ریلیف، فورتھ ریہیبلیٹیشن۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ انکمپلیٹ رہے گا اگر یہ 2 چیزیں اس میں نہ ہو۔ پہلا چیز مائٹیگیشن ہے اور سیکنڈ ہے پریپیئرڈنیس۔ مائٹیگیشن کس چیز کو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ڈیزاسٹر کی سیویریٹی کو منیمائز کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں مائٹیگیشن اور پریپیئرڈنیس، کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آئے گا اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مائٹیگیشن جیسے آلریڈی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں کہ سسٹینڈ ایکشن دیٹ ریڈیوسز بوتھ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم رسکس اینڈ پراپرٹی فرام دا ہزارڈ اینڈ دیئر ایفیکٹس۔ مائٹیگیشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک کی ایریا ہے تاکہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو رسکس ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ نیکسٹ چیز ہمارے پاس ہے پریپیئرڈنیس۔ پریپیئرڈنیس کس چیز کو کہتے ہیں؟ a set of steps that enhance the ability of communities and government to respond to a disaster، کہ کس طریقے سے کمیونٹیز اور حکومت نے کسی بھی ڈیزاسٹر کو رسپونڈ کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آتے ہیں رسپانس کی طرف۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہمارے پاس آتا ہے رسپانس میں ایکشن آف ریسپونڈنگ ٹو این ایمرجنسی، اٹ ایمس ٹو پرووائڈ امیجیٹ ایمرجنسی سپورٹ ٹو کمیونٹی، کس چیز کے لیے کہ وہ مینٹین ہیلتھ، سیفٹی اینڈ مورل انٹل اے پرماننٹ سولوشن کین بی پٹ ان پلیس، کہ عارضی طور پر فوراً لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز پہنچائی جا سکے، ان کی جانوں اور مال کو بچایا جا سکے، ان کو حوصلہ دیا جا سکے کہ اس ڈیزاسٹر سے آپ نے کس طریقے سے بچنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پریپیئرڈنیس۔ سیکنڈ فیز جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے وہ ہے پریپیئرڈنیس، a set of steps that enhance the ability of communities and government to respond to any disaster، کہ کس طریقے سے کمیونٹیز اور گورنمنٹ نے کوئی بھی اگر اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے اسے کس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے۔ لاسٹ فائنل فیز جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے وہ ہے ریکوری، the process of returning to normal۔ recovery phase may be short term as well as long term، it begins after the disaster commence۔ جیسے ہی ڈیزاسٹر سٹارٹ ہوتا ہے ریکوری فیز
اسی کے ساتھ فوراً ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آتے ہیں تھوڑا سا ہسٹری کی جانب کہ پریویسلی پاکستان میں جو ڈیزاسٹرز آئے 2005 میں جو ارتھ کویک تھا، ہنزا میں جو لینڈ سلائڈز ہوئے، فلڈز 2010 میں جو آئے، ابھی ریسنٹلی تقریباً ہم کووڈ-19 سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی یہ فلڈز آئے ہیں پورے پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اس نے یہاں پورے ملک میں تباہی مچا دی۔ پہلے آتے ہیں 2010 کے فلڈز کی جانب جو تقریباً لیٹ جولائی میں آئے تھے۔ اس نے پورے پاکستان کو افیکٹ کیا۔ اس میں تقریباً 20 ملین پیپل ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے، بے انتہاشا پراپرٹی کو نقصان پہنچا، لوگوں کے روزگار کو نقصان پہنچا، اور انفراسٹرکچر تباہال ہو گیا تھا۔ تقریباً 2000 لوگ اس میں جان کی بازی ہارے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوڈ کی جو کرائسس آئے بے شمار، اس فیز میں ملک کافی تکلیف سے گزرا۔ تو یہ تو تھوڑا سا ہمارا ہسٹوریل ٹچ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جسے اسٹیبلش کیا گیا، اس کا سول پرپز یہی تھا کہ جب بھی ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آئے تو اس ڈیزاسٹر کو یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے سٹیپس اٹھا سکے۔ اس کے بعد اسے پروونشل سیٹ اپ میں لایا گیا، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی گئی، اسے فردر ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچایا گیا، مگر خاطر خواہ ریزلٹس ابھی تک ملک کو نہیں ملے۔ Despite establishment of this organization, assigned with apparently multifarious tasks, disaster in Pakistan are hardly managed. Its preparedness and response during recent floods were found inadequate. جیسے آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، ریسنٹ اگر 2022 فلڈز کی ہم بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے ان فلڈز نے تباہی مچائی، جو کام پی ڈی ایم اے کا تھا، این ڈی ایم اے کا تھا، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا تھا، اس طریقے سے ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے۔ آگے چلتے ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ڈیزاسٹر سے سب سے پہلے جو امپیکٹ آتا ہے ان میں سے فوڈ کرائسس بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ملینز آف ایکڑز جو ہمارا ایگریکلچر لینڈ تھا، سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ جتنی فصلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اس طرح کے کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کے ساتھ ویریس ڈیزیز بھی جنم لیتے ہیں، جس میں آپ گیسٹرو کی بیماریاں کہہ سکتے ہیں، ڈائریا کہہ سکتے ہیں، کچھ صاف پانی لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اسکن ڈیزیزز جنم لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کو بے تحاشا نقصان پہنچا ہے۔ ان نقصانات کی وجہ سے کنٹری کو ایک سیریس اکنامک جولٹ لگتا ہے۔ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان is in dire need of an organized disaster management program to face the emergency situation and their implications. پاکستان کو اس وقت اشد ضرورت ہے کہ وہ اس کے پاس ایک اچھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام ہو کہ اس طرح کے جو ڈیزاسٹرز آتے ہوں ان ڈیزاسٹر سے بخوبی نمٹا جا سکے۔ اس طریقے سے این ڈی ایم اے کو اسٹرینتھن کرنے کی کافی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے این ڈی ایم اے کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے؟ فنڈز اگر ایلوکیٹ کیے جائیں، ریسرچ ہو، یہاں پہ اکوپمنٹس دیے جائیں، ٹریننگ دی جائے، اور مینٹیننس آف ٹرانسپیرنسی جو بے تحاشا امپورٹنٹ ہے۔ ان چیزوں کو اگر اچھی طریقے سے دیکھا جائے اور
NDMA کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس طرح کے ڈیزاسٹر سے پاکستان بخوبی نمٹ سکتا ہے. تھینک یو. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. اللہ حافظ.